محمد علی اکبر صاحب نے ایک سوال پوچھا، کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ اگر کوئی مسبوق یعنی جس کی ایک رکعت یا زائد رکعت فوت ہو گئیں امام کے ساتھ شامل ہوا اور امام پر سجدہ سہو واجب ہوا، پھر امام نے ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کیا تو اگر مسبوق نے بھی ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کیا تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ نماز ہو جائے گی یا پھر نماز سے باہر ہو جائے گا؟ اگر نماز سے باہر ہو جائے گا تو بعد فرض جو نمازیں ادا کیں کیا وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اس بارے میں حکم شریعت یہ ہے کہ اگر مسبوق نے جان بوجھ کر اپنی یا پھر اپنی جہالت میں امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ اب سرے سے فرائض و سنن پڑھنا لازم ہے، البتہ وتر کا اعادہ نہیں۔ ہاں اگر بھولے سے امام کے ساتھ سلام پھیرا تو اس کی نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا۔ واضح رہے یہ حکم سجدہ سہو کے لیے پھیرے جانے والے سلام کے حوالے سے ہے۔ اگر مسبوق نے نماز مکمل کر لینے کے لیے پھیرے جانے والے امام صاحب کے آخری سلام میں ان کے بعد بھولے سے سلام پھیر لیا تو اس صورت میں مسبوق پر سجدہ سہو لازم ہوگا، جسے وہ اپنی بقیہ نماز کے آخر میں کرے گا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسبوق سلام سے مطلقاً ممنوع و عاجز ہے جب تک فوت شدہ رکعت ادا نہ کر لے۔ امام سجدہ سہو سے قبل یا بعد جو سلام پھیرتا ہے اس میں اگر قصداً اس نے شرکت کی تو اس کی نماز جاتی رہے گی، کیونکہ یہ سلام عمدی اس کے خلال نماز میں واقع ہوا۔ ہاں اگر سہواً پھیرا تو نماز نہ جائے گی، کیونکہ یہ من وجہ ذکر ہے، لہٰذا اسے بغیر قصد کا کلام قرار نہ دیا جائے گا، اگرچہ کلام میں عمد، خطا اور سہو برابر ہے، جیسا کہ ہمارے علماء رحمہم اللہ نے اس کی تحقیق کی ہے۔ بلکہ وہ سلام جو امام نے سجدہ سہو سے پہلے کیا اگر مسبوق نے سہواً امام سے پہلے خواہ ساتھ خواہ بعد پھیرا، یا وہ سلام جو امام نے سجدہ سہو کے بعد یا بلا سجدہ سہو غرض بالکل ختم نماز پر کیا، اگر مسبوق نے سہواً امام سے پہلے یا معاً بلا وقفہ اس کے ساتھ سلام پھیرا تو ان صورتوں میں مسبوق پر سجدہ سہو بھی لازم نہ ہوا، کیونکہ وہ ہنوز مقتدی ہے اور مقتدی پر اس کے سہو کے سبب سجدہ سہو لازم نہیں۔ ہاں یہ سلام اخیر اگر امام کے بعد پھیرا تو اس پر سجدہ اگرچہ کر چکا ہو دوبارہ لازم آیا کہ اپنی آخر نماز میں کرے گا، اس لیے کہ اب یہ منفرد ہو چکا تھا۔ فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ نمبر 187۔ واللہ اعلم عز وجل و رسولہ اعلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔